دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو بتایا ہے کہ اللہ کی ذات نے 70 ماؤں کا ذکر کیا کہ 70 ماؤں جتنا میں پیار کرتا ہوں اپنے بندے سے، تو 70 باپ تو کیا ایک باپ کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ تھی، چونکہ اللہ نے ماں کو، میں نے بھی بتایا، بنایا ایسے ہے۔ دیکھیں عورت اور مرد ہے دونوں انسان، مگر یہ ذہن میں یہ دونوں الگ مخلوق ہیں، مخلوق الگ الگ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں کہ دیکھیں جی عورت کو آدھا حصہ اور مرد کا وراثت میں پورا حصہ، یہ کیا چکر ہے، اللہ نے کمتر رکھا ہے۔ نہیں، عورت اور مرد دونوں کا مقابلہ تو بنتا ہی نہیں ہے، چونکہ یہ الگ لیگ ہے، وہ الگ سمت کا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جو عورت ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں وہ اللہ نے اگرچہ اس کا حصہ آدھا رکھا ہے مگر اس کو مرد سے زیادہ نایاب بنایا ہے۔ نایاب کس طرح؟ ہمیشہ جس شے کو چھپایا جائے نا، مخفی کیا جائے، وہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس لیے پردہ مرد پہ نہیں ہے، عورت پہ ہے۔ اٹریکشن اللہ نے عورت میں رکھی ہے، مرد میں نہیں رکھی، اور اس کو قیمتی قرار دیا ہے۔ اور تیسرا، جب کوئی عورت شادی اس کی ہو جاتی ہے تو شوہر اگرچہ حاکم ہے، عورت کا حاکم ہے، لیکن حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محافظ بھی ہے۔ محافظ جہاں لفظ آئے گا وہاں چوکی داری کا لفظ آ جائے گا۔ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت کرے۔ اچھا، اب اگر عورت کا معیار کم ہوتا تو عورت کے روپ میں کبھی فاطمہ نہ دنیا میں آتی۔ اگر عورت کا معیار کم ہوتا تو جناب فاطمہ کبھی بھی عورت کے روپ میں اللہ نہ بھیجتی، نہ حضرت خدیجہ کو بھیجتے، نہ جناب سیدہ زینب کو بھیجتے۔ یعنی کہ عورت کے روپ میں ان خواتین جو کہ کائنات کی عظمیٰ خواتین ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، تو اس کا مطلب النساء یعنی عورت ایک بہترین اللہ کے نزدیک ذات اور ہستی رکھی گئی ہے۔ مثلا، اور سب سے بڑی چیز کیا کہ عورت کے متعلق اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی مثال نہیں، اگرچہ اس کا حصہ آدھا ہے نا، لیکن اللہ نے کیسا اسے پورا کیا ہے کہ میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں، مردوں جتنا نہیں کرتا۔ لیکن اب مرد کی اگر بات کی جائے، بچے پر کیا فرض ہوتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے، چونکہ ہمارے تو وہی ہستے جن کو ہم فالو کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام چونکہ کبھی بھی کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ امام حسین یا امام حسن میں کوئی ہلکا پھلکا جھگڑا ہی ہوا، کبھی سوچا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگوں میں ہو جاتا ہے، لیکن ان ہستیوں کے درمیان ہم بھی یہاں کہتے نہیں کہ وہ تو وہ تھے، ہم نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے کر کے گئے نا جو کچھ کر کے گئے۔ کیوں؟ چونکہ ماں کی تربیت بہت بڑی تھی، کائنات کی عظیم ماں تھی جس نے تربیت کی۔ اب امام حسین تھے بچے، مطلب بات مصائب کی ہے، لیکن میں آپ کو اس سے نصیحت میں لا کے بتاؤں گا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جب جنازہ تیار کر کے لایا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے پکارا اپنے تمام بچوں کو، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ یہ جملہ نہیں کہا میری بیوی کا کر لو، اپنی ماں کا کر لو۔ ماں اور بیوی کے لفظ میں بڑا فرق ہے۔ اس سے ایک فرمان یاد آ گیا، امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام حسن نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم نکاح کے لیے کسی گھر پہ جاؤ، شادی کے لیے جاؤ، تو یہ مت سوچو کہ میں بیوی لا رہا ہوں، یہ کہو میرے بچوں کی ماں لے کر آ رہا ہوں۔ بیوی کہو گے تو خاص عورت آ جائے گی، اگر بچوں کی ماں کہو گے تو تیرے دل اور دماغ میں اس کی عظمت آ جائے گی۔ اچھا، چونکہ ماں ایک مرتبہ ہے، ماں جو ہے ایک منصب ہے، اللہ نے یہ مرد کے کھاتے میں نہیں رکھا، یہ منصب کی اگر فراغت میں بتاتا تو جناب فاطمہ کا دیدار کر لو، اپنی ماں کا دیدار کرو۔ سارے بچے آ گئے تو امام علی دیکھ رہے کون نہیں آیا، تو دیکھا امام حسین چھوٹے سے ہیں، ایک جگہ پر
नाराज़गी के आलम में बैठे हुए। तो इमाम अली इब्न रो रहे थे, वक्त ऐसा ही था, घर पे एक जनाजा पड़ा और जनाब सैयदा इमाम अली रोते रोते इमाम हुसैन को पुकारते हैं, बेटा हुसैन क्यों नहीं जाते, ऐसी क्या बात है, माँ का दीदार क्यों नहीं करते? कहा बाबा मैं आपको कोई बल चल के जाऊंगा, शर्त ये है माँ बुलाए तो जाऊंगा, क्योंकि हमेशा मुझे मेरी माँ ने बुलाया है तो मैं गया। लाडले बहुत थे। तो आवाज़ आई और आवाज़ बड़ी ख़तरनाक थी, हातिफ़े गैबी यानी कि गैब से आवाज़ आई, है बेटा हुसैन मेरी ज़ियारत कर लो। एक ये जुमला फिर आया, मेरे 3 दिन के प्यासे मेरी ज़ियारत कर लो, मेरे गरीब बेटे मेरी ज़ियारत कर लो। आज मैं बुला रही हूँ, कल तुम मुझे बुलाओगे। इमाम हुसैन आए, फ़ौरन लिपट गए, ज़ियारत की। इस जुमले का आखिर कहाँ निकला, जब करबला, जब इमाम हुसैन शहीद हुए ना, उस वक्त इमाम के मुंह पर ना अली का नाम था, ना रसूल का था, ना कायनात का था, यही था अम्मा ज़हरा। अपनी माँ को पुकार रहे थे और वही अभी भी है। ये जो फलसफा हमें बता रहा है रिश्तों के एतबार से कि इमाम ने माँ को पुकारा है। अब देखो इमाम के पास हर ताकत है, इमाम खुद भी इमाम है, इमाम पे ये चीज़ें वजन नहीं करती, लेकिन इमाम ज़माने को सबक दे रहे हैं। इमाम होकर भी हुसैन अपनी माँ को नहीं भूलता, तो मेरा मानने वाला भी कभी अपनी माँ को ना भूले और अपनी माँ की हमेशा पैरवी करे, बस शर्त ये कि माँ वो हो जिसका रास्ता हम तक आता हो, हम तक आता हो। वो एक लड़के, एक मासूम का बंदा आ गया, उसने सवाल किया मौला मैं चोरी कर बैठा,